خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم اس کے غضب کی جا ہے اور وہ نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ کافروں اور پتھروں سے جلائی جاتی ہے۔ اس پہ فرشتے مقرر ہیں اور وہ کسی پہ رحم نہیں کریں گے کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ روایت کے لفظ ہیں اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو فرمایا وہ چین کی نیند سو جائے۔ جلتے چراغ پہ ایک خوب روح جوان نے ہاتھ بڑھایا اور جھٹکے میں ہی کھینچ لیا۔ سامنے حسن سج کے سامنے کھڑا تھا، اس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا تو اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ چٹی چادر پھبنا والی داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھی حال ربا کی بڑیاں۔ کہا اس رسوائی سے خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا۔ جہنم کی آگ صاحب تارکول کی طرح ہوگی، لوک کی طرح ہوگی۔ یہ دنیا کی آگ کی عادت ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور جلا کے خاک کا ڈھیر بناتی ہے، لیکن وہ تو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، اتنی سخت آگ ہے۔ ایک بڑھیا کسی صاحب نظر کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہے حضور والا میرے بچے بڑے نالائق ہیں، صبح نماز کے لیے اٹھاتی ہوں لیکن وہ صبح بیدار نہیں ہوتے، خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں اور میں ان کی آخرت کے معاملے میں بڑی فکر مند ہوں۔ آپ کوئی عمل کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے بچے صبح اٹھ کے اپنے رب کو سجدہ کیا کریں، کوئی وظیفہ ہے؟ تو آپ فرماتے بہن میرا ایک سوال ہے۔ تو اس نے عرض کیا حکم فرمائیں۔ تو آپ فرماتے بہن اگر اچانک اس کمرے میں جس کمرے میں تیرے بیٹے بچے ہوتے ہیں اس میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ تو کہا میں چیخوں گی، انہیں کھینچ کے کمرے سے باہر نکالوں گی۔ تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ترمذی کی روایت ابو ہریرہ راوی، میرے نبی فرماتے ہیں قال اوقد علی النار الف سنۃ حتی احمرت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی ابیضت ثم اوقد علیہا الف سنۃ حتی اسودت فہی السوداء مظلمۃ۔ آقا فرماتے اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال بھڑکایا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ یہ دنیا کی آگ جلتی ہے تو روشنی بانٹتی ہے، وہ بھی بڑکی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 سال بڑکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر بڑکی تو اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کا رنگ آج بھی سیاہ کا سیاہ ہے۔ تو فرمایا اس آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا ہم خود تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کو کیسے اس آگ سے بچائیں؟ تو میرے نبی فرماتے اللہ نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے تم اپنے بچوں کو دو، گھر والوں کو دو، اور جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اپنے اہل و عیال کو ان سے منع کرو۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہو تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتے ہو تو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ، آپ دکھیوں کے کام آتے ہو تو یہ عادت اپنے بچوں کو بھی ڈالو،
آپ کسی کا سہارا بنتے ہو تو یہ عادت اپنے گھر والوں کو بھی ڈالو.